تو حجت کی زیارت میں بھی سارا اللہ دکھائی دیتا ہے. یعنی الفاظ بدل کے کہوں، دو کو سارا اللہ کہا کہ ان کے خون کا انتقام لینے والے ہیں، اس کو سارا اللہ کہا جس کے ذریعے سے انتقام لینے والے ہیں. اور پھر کیسا انتقام لیں گے؟ کیسا انتقام لیں گے کہ روایات بیان کرتی ہیں. سورہ مبارک اسرا کیا کس انداز سے ارشاد الہی ہوتا ہے کہ ومن قتل مظلوما، اور دیکھو جس کو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا جائے، وجعلنا لولیہ سلطانا، جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کے لیے سلطنت قرار دی ہے. فلا یسرف فی القتل، اور جب یہ آنے کے بعد قتال کرنا شروع کرے گا، قتل کرنا شروع کرے گا، جنگ کرنا شروع کرے گا، تو جتنا بھی قتل کرتا چلا جائے، جتنا بھی خون بہاتا چلا جائے، فلا یسرف فی القتل، تو قتل کے اندر کبھی بھی اسراف نہیں ہوگا. اب سمجھیں خون حسین کی عظمت کو، خون حسین کی عظمت کو سمجھیں. خون حسین کس مقام پہ ہے؟ اگر خون حسین کا، میرا چھٹا امام اس آیت کے ذیل میں بیان کرتا ہے، کہا کہ چھٹا امام بیان کرتا ہے کہ اگر ذالک قائم و آل محمد کے دیکھو اس وارث سے مراد قائم آل محمد ہیں، اور قائم آل محمد کا عالم کیا ہوگا؟ فَيَخْرُجُ فَيَقْتُلُ بِالدَّمِ الْحُسَيْن، اور نکلنے کے بعد خون حسین کا بدلہ لینا شروع کریں گے. فَلَوْ قَتَلَ أَهْلَ الْأَرْضِ، اور اگر خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے تمام دنیا والوں کو بھی قتل کر دیں، تمام دنیا والوں کو بھی قتل کر دیں، فلا یسرف، تو یہ اسراف نہیں ہوگا، کیونکہ خون اتنا بھاری ہے، خون اتنا بھاری ہے، اس کے مقابلے میں تمام اہل دنیا کا خون بھی آ جائے، جب بھی خون حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. کل میں نے کہا تھا نا، اگر میزان طے کیے جائیں، اگر میزان رکھا جائے، اگر ترازو رکھا جائے، ایک جانب خون حسین ہو، ایک جانب تمام دنیا کا خون آ جائے، جب بھی خون حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ طہارت ملے گی، نہ وہ پاکیزگی ملے گی. اس خون کی طہارت دکھائی دے گی، نہ اس خون کی پاکیزگی دکھائی دے گی. یہاں دیکھیں خدا کا نظام ہے، یہاں تعداد سے فیصلہ نہیں ہوتا، یہاں دیکھا جاتا ہے معیار کیسا ہے. تمام دنیا کی تعداد بھی آ جائے، معیار حسین کے خون کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا.